بھروسہ مند بااعتماد اور علماء کرام کی نگرانی کے اندر حج اور عمرہ کرنے کے لیے ہمارے اس نمبر کے اوپر ضرور رابطہ کریں، کانٹیکٹ کریں اور آفس کی وزٹ کریں۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم سامعین اور ناظرین، دوست اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بہت ہی پیارا اور محبوب دین عطا فرمایا۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر رمضان کے روزے اور نماز فرض کی ہے، اسی طرح حج بھی ایک ایسی عبادت ہے جو اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک رکن ہے، جو اپنی شرائط کے ساتھ اگر وہ چند شرطیں کسی کے اندر پائی جاتی ہے تو اس آدمی کے اوپر بیت اللہ کا حج کرنا اللہ کے لیے کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ اسی کو قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمایا کہ لوگوں کے اوپر بیت اللہ کا حج فرض ہے جو وہاں پر پہنچنے کی طاقت اور قدرت رکھتا ہو۔ اب اس کی تفصیل کیا ہے وہ انشاءاللہ اس کے مسائل کے اندر بیان کی جائے گی۔ پھر آگے فرمایا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، جو آدمی اس بات کا انکار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمام جہاں سے یعنی دونوں جہاں سے بے نیاز ہے، اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اسی طرح حدیث پاک کے اندر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ سب سے پہلی چیز اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ نماز کو قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا اور رمضان مبارک کے روزے رکھنا۔ تو اس کے اندر حج کو بھی بیان کیا گیا۔ حج جو ہے وہ قرآن کریم کی آیات، احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور اجماع امت سے ثابت ہے، اور اس کے فضائل اور اس کی فرضیت ان تمام چیزوں سے ثابت ہے۔ اگر کوئی آدمی اس کا انکار کرتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اسلام سے اس کا کوئی تعلق باقی نہیں رہتا۔ آج کے اس دور کے اندر بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس کو زبان حال سے انکار کر بیٹھتے ہیں، زبان قال سے اگرچہ وہ انکار نہیں کرتے لیکن بہت سارے ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کے زبان سے ایسی باتیں نکل جاتی ہیں کہ وہ قریب از انکار کے پہنچ جاتے ہیں، یعنی حج کے انکار تک پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ حج جو ہے وہ بہت نرالی عبادت ہے۔ آدمی جو ہے اس کو دل کے اندر یہ محسوس ہوتا ہے اور اس کا دل یہ چاہتا ہے کیا آدمی اپنے مال و دولت، اپنے بیوی بچوں، اپنے زمین جائیداد، اپنے وطن اور رشتہ داروں سے قریب تر رہے۔ چونکہ حج ایسی عبادت ہے کہ اس کو تمام چیزیں چھوڑ کر جانی پڑتی ہے اور اپنا مال اور دولت خرچ کر کے جانا پڑتا ہے، اس لیے آدمی کے اوپر ذرا بوجھ پڑتا ہے۔ اسی وجہ سے اس کے بہت سارے فضائل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے اور بیت اللہ کے حج کے اوپر انسان کو ابھارا اور محبت وحی اور دیدار رسالت کا شوق اس کے دل کے اندر ڈالا تاکہ وہ دوڑتے ہوئے وہاں پر جائے اور وہاں کے انوارات اور برکات سے وہ فیض اٹھائے۔ چنانچہ حدیث پاک کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا، حدیث ہے جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان باللہ ورسولہ،
سب سے پہلا عمل بتایا کہ اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان لانا۔ پھر پوچھا گیا کہ اس کے بعد، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاد فی سبیل اللہ، کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ پھر پوچھا گیا کہ اس کے بعد کون سا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج مبرور، کہ حج مبرور یہ سب سے افضل عمل ہے ان دو کے بعد۔ اب حج مبرور کیا ہے؟ حج مبرور وہ ہے کہ جس حج کے درمیان کسی گناہ کا ارتکاب نہ ہوا ہو۔ حج مبرور وہ ہے جو اللہ کی بارگاہ کے اندر مقبول ہو۔ حج مبرور وہ ہے جس کے اندر کوئی ریا، شہرت اور نموداری نہ ہو، اور جس کے اندر کوئی فسق و فجور کی بات نہ ہو۔ حج مبرور وہ ہے جس کے بعد آدمی کے دل سے گناہ نکل جائے، اور گناہ کا رغبت ختم ہو جائے، گناہ سے نفرت پیدا ہو جائے، اور نیکی کی طرف اس کا رجحان بڑھ جائے۔ حج مبرور وہ ہے کہ جس کے بعد آدمی دنیا سے بے رغبت ہو جائے اور آخرت کی فکر کے اندر لگ جائے۔ اب حج مبرور کی فضیلت کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، کہ ایک عمرہ دوسرے عمرے کے درمیان کفارہ ہے۔ مطلب کیا ہے کہ ایک عمرہ اگر آدمی کرتا ہے اور اس کے بعد اگر اس سے کوئی گناہ ہو جاتے ہیں، اس سے مراد گناہ صغیرہ ہے۔ اس کی وضاحت کرنا میں ضروری سمجھوں گا کہ ان ایسی تمام چیزوں سے، تمام ایسے عمل جس کی وہ کرنے کی وجہ سے گناہوں کی بخشش کا وعدہ اور فضیلت بیان کی گئی، اس سے مراد گناہ صغیرہ ہے، کیونکہ گناہ کبیرہ کے لیے تو توبہ ضروری ہے۔ بہرحال فرمایا کہ ایک عمرہ اور دوسرے عمرے کے درمیان جو آدمی سے گناہ ہو جاتے ہیں، تو یہ دونوں ان دونوں کے درمیان ہونے والے گناہ کو مٹانے والے ہیں، اور حج مبرور اس کی جزا اور بدلہ صرف جنت ہے۔ تو یہ حج مبرور کی فضیلت ہے۔ اور حج جو ہے وہ آدمی کے گناہوں کو مٹانے والی عبادت ہے۔ ابن شمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ وہ اس وقت قریب المرگ تھے اور بستر مرگ پر تھے، یعنی ان کو چلچلاؤ کا وقت قریب تھا، موت کا وقت قریب تھا۔ تو اب جب ان کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے اپنے چہرے کو دیوار کی طرف کر لیا۔ ان کے صاحبزادے نے، ان کے خادم زادے نے ان سے کچھ سوال کیے۔ پھر انہوں نے اپنے اسلام لانے کا واقعہ بیان فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے دل کو ایمان سے منور کرنے کا فیصلہ فرما لیا، تو میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اللہ کے رسول آپ اپنا دست مبارک بڑھائیے، میں آپ کے ہاتھ کے اوپر ایمان لانا چاہتا ہوں اور آپ سے بیعت ہونا چاہتا ہوں۔ جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بڑھایا تو عمر بن العاص نے اپنا ہاتھ واپس کھینچ لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب کے طور پر پوچھا کہ عمر کیا ہو گیا آپ کو؟ تو عمر بن العاص فرمانے لگے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول میری ایک شرط ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کیا شرط ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میری شرط یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے تمام گناہ معاف ہو جائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ کو معلوم نہیں ہے، اما علمت، کیا آپ نہیں جانتے ہیں کہ الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کہ اسلام لانا وہ انسان کو اس کے پہلے، یعنی اسلام لانے سے پہلے اس نے جتنے بھی گناہ کیے تھے وہ تمام کے تمام اسلام لانے کی وجہ سے مٹ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، یعنی اس کا بوجھ آدمی کے اوپر نہیں رہتا۔ والہجرۃ تہدم ما کان قبلہا، اور ہجرت کرنا آدمی کو ہجرت کرنے سے پہلے جتنے گناہ اس سے ہو جاتے ہیں وہ تمام کے تمام کو ختم کر دیتی ہے۔ اور حج تیسرے نمبر پر فرمایا کہ حج آدمی کے تمام گناہوں سے پاک فرما دیتا ہے۔ اسی وجہ سے دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حج فلم یرفس ولم یفسق رجع کیوم ولدته امہ،
کہ جو آدمی حج کرتا ہے اور اس حج کے درمیان وہ کوئی فسق و فجور والی بات نہیں کرتا، کوئی ایسا عمل نہیں کرتا کہ جس کی وجہ سے اللہ کی ناراضگی ہو جائے، تو ایسے چیزوں سے بچتے ہوئے وہ حج کرتا ہے تو آدمی وہاں سے ایسے لوٹتا ہے جیسے وہ آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ تو حج بھی جو ہے وہ انسان کے گناہوں کو مٹانے والی عبادت ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بہت سارے فضائل بیان فرمائے۔ اب جس طرح فضائل بیان فرمائے اس طرح حج نہ کرنے کے اوپر وعید بھی بیان فرمائی۔ اس کے اندر سب سے بڑی سخت وعید والی حدیث جو ہے جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی آدمی کو کوئی ایسا عذر اور ایسا مرض پیش نہ ہو، یعنی جس کی وجہ سے وہ سفر نہ کر سکتا ہو، یا کوئی ظالم بادشاہ اس کے اوپر مسلط ہو کہ جس کی وجہ سے وہ سفر نہ کر سکتا ہو، یا ایسا کوئی عذر ہو جو شریعت کی نظر میں عذر ہو، اگر یہ تین چیزوں میں سے کوئی چیز اس کو پیش نہ ہو اور وہ رک جائے اور حج نہ کرے تو اس کو چاہیے کہ وہ چاہے یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، اس سے ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، اس سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ آدمی یہودی ہونے کی حالت میں مرے یا نصرانی ہونے کی حالت میں مرے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ان تمام فضائل کو سامنے رکھتے ہوئے اور ایسے وعیدوں کو سامنے رکھتے ہوئے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قدرت دی ہے، ہمارے اندر استطاعت ہے، طاقت ہے، مال و دولت اللہ نے دیا ہے، تمام ضروریات کو اگر پوری کرتے ہوئے اگر ہمارے پاس اتنا مال اور دولت ہے اور اتنا پیسہ ہے کہ ہم حج بیت اللہ کر کے واپس آ سکتے ہیں بغیر کسی تکلیف کے اور بغیر کسی قرض کے، تو ہمیں چاہیے کہ پہلی فرصت کے اندر ہم حج بیت اللہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بار بار بیت اللہ کی اور روزہ اقدس کی حاضری کے لیے قبول فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی تمام عبادتوں کو شریعت و سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب